جو لوگ ان کے ساتھ اس وقت شامل ہوئے وہ یہ سوچ کے کہ اگر ہم اس پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کرتے تو شاید لوگ ہمیں فیشنیبل نہ کنسیڈر کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سوچ کے ساتھ لوگ ان کے ساتھ تھے؟ وہ تو یہی دعوے کرتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ لوگ دل سے ان کے ساتھ تھے, لوگوں کو لگا کہ ایک مسیحا آ گیا. وہ الگ بات ہے, مسیحا بنا کے پیش کیے گئے تھے. دیکھیں ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ کیا گیا. وہ جو جلسہ جس نے کایا پلٹی تھی, اس جلسے کی اگر حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے کہ اس جلسے میں کہاں سے کیسے کس طرح سے لوگوں کو شمولیت کرائی گئی تھی. مالک زمان صاحب نے اس دن بیٹھ کے بتایا کہ جو خواتین اس میں آئیں, اور اللہ معاف کرے یہ تو بھی کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی زبانی سنیے کہ جو آج عمران خان کے شریک سفر نہیں ہیں. ہم تو چلے اپوزیشن کے لوگ تھے نا ان کے, ہم تو ان کے اوپوننٹ لوگ تھے. حالانکہ ہماری کوئی خان صاحب سے نہ تو کوئی ذاتی دشمنی تھی نہ ہے. ہمیں اختراض اور اختلاف کیا ہے؟ ملک سب سے پہلے ہوتا ہے, قوم سب سے پہلے ہوتی ہے. اپنی ماں کو رسوا کر کے کبھی کسی اولاد نے فلاح نہیں پائی. تو خان صاحب نے لوگوں کو بتایا کہ جو مٹی ہے وطن کی, جو کوئی ماں ہے, اس کو رسوا کرو, اس کو برا بھلا کہو. کون سا ایسا انٹرنیشنل فورم ہے جہاں خان صاحب نے جا کر پاکستان کے خلاف بات نہیں کی کہ سب چور ہیں, سب ڈاکو ہیں؟ کیا پاکستان میں سب لوگ چور ہیں؟ لیکن جب ایک لیڈر ڈرامے باز ہو, جب ایک لیڈر کے دو چہرے ہوں, لوگوں کو اسلامائزیشن کے سبق دیتا رہے اور اپنے بچے یہودیوں کے گھر میں یہودی کے طور پہ پلتے رہے, لوگوں کو جائز ناجائز حرام حلال کی تمیز سکھاتا رہے, اور اپنے گھر میں خدا نہ خواستہ میں کیا کہوں, مجھے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے کہ ناجائز بچے پیدا کر کے اپنے گھر میں رکھیں اور شرمندگی بھی نہ ہو. ڈٹھائی کا عالم یہ ہے کہ آپ غلط کریں, 5 بچوں کی ماں سے اس کا گھر برباد کر کے شادی کریں اور اس کے بعد بھی آپ کو شرمندگی نہ ہو. آپ اسلامائزیشن کی بات کریں اور عدت پوری کیے بغیر آپ نکاح کر لیں اور آپ کو شرمندگی نہ ہو. آپ لوگوں کے کالا چہرہ بے نقاب ہوا کر دے کے پی حکومت تو اڈیالہ سے عمران خان صاحب کو رہا کروایا جا سکتا ہے. اور آپ افغانستان کو جو ہے وہ معذرت سے آپ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. آپ لسانی بنیادوں پر پاکستان کو کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں. آپ پاکستان کی کمر میں خنجر گھونپنے کی باتیں کرتے ہیں. آپ سے کارکردگی پوچھیں تو آپ آگے سے جو ہے ڈرامے اور تماشے کرتے ہیں. آپ کا گولڈن دور جس نے پاکستان کا بیڑا گرک کیا وہ اینڈ ہو چکا ہے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر صحت و آبادی پنجاب خواجہ عمران نذیر صاحب نے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. وہ الگ بات ہے دیر سے آنے کا. کہتے ہیں بیٹر لیٹ دین نیور. جی ہاں چلیں. اچھا یہ بتائیں سب سے پہلے کہ یہ جو تاریخی فیصلہ آیا ہے, فیض حمید صاحب کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے. اس فیصلے نے ثابت کیا ہے کہ ادارے کے اندر جو احتساب کا عمل ہے وہ کتنا سخت ہے, کتنا کڑا ہے, اور جو کچھ بھی ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان سے آگے کوئی نہیں ہے, کسی کی ذات پاکستان سے بڑی نہیں ہے, کسی کا سٹیٹس پاکستان سے بڑا نہیں ہے. اگر قانون کی بات ہوگی, احتساب کی بات ہوگی تو کوئی بھی مبرر نہیں. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ادارے کی جو ترجیحات ہیں وہ اپنے لیے اور ہیں اور اوروں کے لیے اور ہیں, آج میرا خیال ہے کہ ان کو سکون آ جانا چاہیے کہ ادارے نے اپنے اندر سے احتساب کا ایک ایسا نظام وضع کیا کہ جس نے بھی جو کچھ غلط کیا اس کو اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا, چاہے وہ ایک عام آفیسر ہے یا گریڈ 1 کی رینکنگ کا آفیسر ہے. اور آپ دیکھیں کہ جن شخصیت کا ابھی آپ نے نام لیا, یہ مطلق العنان قسم کے افسر رہے ہیں اور یہ جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے. اور جس طرح سے ادارے نے, میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل حافظ سید آصف منیر صاحب نے جس طرح سے ادارے کو وہ لے کر چلے ہیں, اگر میں اس ایشو کے علاوہ بھی بات کروں تو ہمارے بارڈرز پر سمگلنگ کا بہت بڑا ایشو ہوا کرتا تھا. بہت سارے لوگ کلیمز کرتے تھے اور بہت سارے لوگوں کو عادت ہے کہ وہ ہر برائی اور ہر چیز جو ہے وہ ادارے پہ ڈالنے کے عادی ہیں. الدو کہ میں اس پہ بہت بات کیا کرتا ہوں کہ اگر ہم ان کی باتوں کو چند سیکنڈ کے لیے صحیح بھی تسلیم کر لیں تو ہر ادارے کا ایک اپنا کام ہوتا ہے. اس ادارے کا کام ہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا. جب کبھی دشمن ہم پر حملہ آور ہو تو دشمن کے ساتھ لڑنا اور اس کو پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنانا. مجھے بتائیں کہ جب آپریشن بنیاد محسوس ہوتا ہے, جب انڈیا اٹیک کرتا ہے تو ہمارا ادارہ جس صورت کے ساتھ, جس کمٹمنٹ کے ساتھ ان کو جواب دیتا ہے, پوری دنیا اس کو مانتی ہے. آج JF-100 جو ہیں وہ پوری دنیا میں راج اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے شاہینوں نے ورلڈ کی بیسٹ ٹیکنالوجی جو رافیل کہا جاتی تھی اس کا غرور خاک میں ملایا. تو جب ان کے کرنے کا وقت آیا, جو ان کا کام تھا,
بالکل انہوں نے تو اپنا کام کر کے دکھا دیا. کیونکہ اس سے پہلے کہا جاتا تھا نا کہ جی فوج کب لڑی ہے کب لڑی ہے, اب جنگ تو یعنی وہ لوگ جن کے پیٹوں میں مروڑ اٹھتے تھے کہ جناب ان کا کام تو سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, تو اب ان کو تسلی شافی ہو جانی چاہیے کہ انہوں نے سرحدوں کی حفاظت بھی الحمدللہ سب سے بہتر کر کے دکھائی. لیکن فوج کا کام حالی صرف بیرونی سرحدوں کی حفاظت کرنا نہیں ہے, ملک کی سلامتی کو اگر کوئی بھی خطرات لاحق ہیں, چاہے وہ اندر سے ہیں یا باہر سے ہیں, ہماری جو آرمی ہے وہ الحمدللہ ایک پروفیشنل آرمی ہے, اور وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی دونوں پہ بلیو کرتے ہیں اور دونوں پہ کام کرتے ہیں. تو ابھی جس طرح سے خارجیوں کے خلاف جنگ چل رہی ہے, یہ ساری مصیبتیں ہم پر کب آئی ہیں؟ انہی صاحب کے دور میں آئی ہیں. اور ان کے جو پیش رو تھے, جو ان کے کرائم پارٹنر تھے, جو قیدی نمبر 804 جن کو کہتے ہیں, جو ایک نہ صرف ایک ذہنی مریض ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اس سے اوپر والے درجے کی کوئی بات نہیں ہے کہ جو شخص اپنی ذات اور اپنے خول سے باہر نہ آئے, وہ ملک ہے, قوم ہے, لوگ ہیں, کسی کی پرواہ نہ کرے اور بس اپنی ہی ذات کی پرواہ کرے اور اپنے ہی معاملے پہ سوچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جرائم کے جتنے پارٹنرز ہیں ان سب کو بھی اب سزا ملنی چاہیے, چاہے وہ پارٹنرز ادارے کے اندر کے پارٹنرز ہیں, چاہے وہ ادارے کے باہر کے پارٹنرز ہیں, جن کے یہ سہولت کار تھے ان کو بھی اس میں اوپر اب اکاؤنٹیبل کیا جانا چاہیے. اور مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبل کیا جائے گا, کیونکہ میسج بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر چلا گیا. بالکل. اچھا, تو عمران خان صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کے بعد؟ ان کا جو دماغ ہے وہ تھوڑا سا ذہنی توازن تو ان کا ٹھیک نہیں ہے, ذہنی مریض تو ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, وہ ہیں بھی. آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت صحیح ہوگا, ان کے رویے میں کچھ لچک آئے گی؟ دیکھیں, جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے نا کہ وہ کوئی بڑے کوئی اصولی سٹانس پہ کھڑے ہیں اور وہ بڑا کوئی ان کا کوئی موقف ہے, ان کا کوئی موقف شوقف نہیں ہے. بس ان کا وہ یہ کہتے ہیں, ان کا بڑا کلیئر موقف ہے شروع سے. وہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہیں, وہ نہ اسٹیبلشمنٹ کی آرم ٹوسٹنگ جو ماضی میں ہوتی رہی, نہ وہ اس کے خلاف ہیں. ہاں, ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن ہونا صرف ان کے لیے چاہیے, کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ان کے لیے ہو تو دنیا کا ہر کام جائز ہے. آپ ابھی آپ دیکھیں, اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ ان کے دور حکومت کے وہ تمام ریکارڈز اٹھا کے دیکھ لیں جب وہ اسپیچز فرماتے تھے, اور جس طرح سے وہ پاکستان آرمی کے خلاف بھونکنے والوں کے اوپر بھونکتے تھے. تو آج بھی ان کو اسی طرح ہی کرنا چاہیے کہ جو الفاظ ان کے اس وقت تھے, میرا خیال ہے کہ وہ بالکل بڑے محترم الفاظ تھے. میں تو ان الفاظ کی عزت کرتا ہوں کہ اپنی فوج پر بھونکنے والوں کا محاسبہ ہونا چاہیے, اپنے شہیدوں پر بھونکنے والوں کا گریبان پکڑنا چاہیے, اپنے غازیوں کے خلاف بکواس کرنے والوں کی زبانیں کاٹنی چاہیے. تو میں تو اس وقت بھی ان کی بات کو مانتا تھا اور آج بھی مانتا ہوں. تو فرق صرف اتنا سا ہے کہ وہ شاید اس کے اندر یہ امینڈمنٹ کرنا چاہتے تھے کہ وہ فوج ان کو پسند ہے جو ان کی سہولت کاری کرے, وہ فوج ان کو پسند ہے جو جہانگیر ترین کے تیاروں میں بندے بھر بھر کے بھجوائے, وہ فوج ان کو پسند ہے کہ جو جنرل ظہیر اسلام پاشا صاحب جو تھے, جنہوں نے ان کو جو ہے وہ تانگے کی سواری والی پارٹی سے اٹھا کے عوامی مقبولیت کے راج پہ پہنچا دیا, اور اس کے اندر جو کچھ کام جنرل فیض حمید نے کیے, میرا خیال ہے کہ اگر ان کی لسٹ جو ہے عوام کے سامنے رکھ دی جائے تو وہاں بھی سر پڑ کے بیٹھ جائے گی. ہمیں اتنا بیوقوف بنایا گیا, ہمیں اتنا پاگل بنایا گیا کہ ہمیں یہ دکھا دیا گیا کہ کوئی صاحب جو ہے وہ بڑے مقبول ہیں, اور ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ, آپ کو پتا ہے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو ایک دوسرے کو دیکھ کے سب نے رنگ پکڑا اور سب نے فیشن سمجھ لیا کہ شاید ہم جو ہے وہ ہم پر الزام لگ جائے گا جہالت کا, آج کے فیشن کے مطابق اگر نہیں چلیں گے اور ایک محسوس سیاسی جماعت کے سپورٹر نہیں ہوں گے تو شاید آؤٹ آف فیشن کہلائیں گے, شاید بسیدہ خیالات والے لوگ کہلائیں گے. تو ایسی ذہنیت لوگوں کے دماغ میں گھسائی گئی, ایسا زہر لوگوں کے اندر بھرا گیا, جو زہر آج پاکستان کے لیے زہر قاتل بنا ہوا ہے. ایک ایسی نفرت, ایک ایسی جہالت لوگوں کے دماغوں میں ڈالی گئی, اور جس کے میں سمجھتا ہوں کہ روئے رواں جنرل فیض حمید ہی تھے, اور آج ان کو جس طرح سے اکاؤنٹیبل کیا گیا ہے, ادارے نے بہت بڑی تاریخ رقم کی ہے. ادارے نے آج ایک اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے سویلین سپرمیسی کی طرف. جو لوگ ہائبرڈ نظام کی بات کرتے ہیں, جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, انہیں تو آج جشن منانا چاہیے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اس ادارے کے کسی شخص کا احتساب نہیں ہو سکتا, تو ادارے نے اپنے نمبر 2 کا احتساب کر کے یہ ثابت کر دیا ہے. اور اب میرا خیال ہے جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ بات یہاں تک نہیں رکیں گی, ابھی بہت سارے سرپرائزز جو ہے وہ باقی ہیں, اور انشاءاللہ حافظ عاصم منیر صاحب جو کہ جری جرنیل ہیں اور جو کہ صحیح معنوں میں پاکستان کی عوام کی امنگوں کے ترجمان ہیں, اور میں ذاتی طور پر جو میں نے ان کے بارے میں سنا ہے
کہ وہ ڈیڈ آنیسٹ انسان ہے، اور جو لوگ ان کے بارے میں دائیں بائیں سے باتیں کرتے پھرتے ہیں ان کی بھی غلط فہمی اور خوش فہمی بڑی جلدی دور ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ فیلڈ مارشل جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کے بہتر مستقبل کے علاوہ کوئی اور خواہش نہیں رکھتے اور کوئی اور چیز نہیں چاہتے، اور انشاءاللہ شہباز شریف صاحب بینگ پرائم منسٹر جس طرح سے ان کے ساتھ جیل ہیں اور دونوں مل کر پاکستان کو جس طرح سے سر بلند کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے اونچی اڑان کا وقت ہوگا، اور جیسے فیلڈ مارشل نے کہا اللہ تعالیٰ ان کی زبان مبارک کرے، پاکستان نہ صرف آگے جائے گا بلکہ پاکستان اپنی جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان سے سبق سیکھتا ہوا آگے جائے گا۔ پاکستان میں جو نفرت کے بیج بوئے گئے، چاہے وہ عوام کے ذہنوں میں زہر بھر کے بوئے گئے، چاہے وہ خارجیوں کو پاکستان میں ان کر کے بوئے گئے، چاہے طالبان کو پاکستان میں دوبارہ زبردستی گھسوا کر بوئے گئے، چاہے ہمارے بچوں کے جو قاتل تھے، جو سانحہ اے پی ایس میں ہمارے بچوں کے معصوم بچوں کے خون کے قاتل تھے، چاہے ان کو ان کی سرپرستی کر کے دوبارہ بوئے گئے، وہ تمام بیج اور وہ کانٹے انشاءاللہ تعالیٰ نکالیں گے اور پاکستان کو دوبارہ سے اللہ کے فضل سے امن کا گہوارہ انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، آپ نے ایک بات کہی کہ عمران خان صاحب کی بات کرتے ہوئے کہ جو لوگ ان کے ساتھ اس وقت شامل ہوئے وہ یہ سوچ کے کہ اگر ہم اس پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کرتے تو شاید لوگ ہمیں فیشنیبل نہ کنسیڈر کریں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سوچ کے ساتھ لوگ ان کے ساتھ تھے، یا وہ تو یہی دعوے کرتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ لوگ دل سے ان کے ساتھ تھے، لوگوں کو لگا کہ ایک مسیحا آ گیا، وہ الگ بات ہے مسیحا بنا کے پیش کیے گئے تھے؟ دیکھیں ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ کیا گیا، وہ جو جلسہ جس نے کایا پلٹی تھی، اس جلسے کی اگر حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے کہ اس جلسے میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے کس طرح سے لوگوں کو شمولیت کرائی گئی تھی، ملک زمان صاحب نے اس دن بیٹھ کے بتایا کہ جو خواتین اس میں آئیں، اور اللہ معاف کرے یہ تو بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی زبانی سنیے کہ جو آج عمران خان کے شریک سفر نہیں ہیں۔ ہم تو چلیں اپوزیشن کے لوگ تھے نا ان کے، ہم تو ان کے اوپوننٹ لوگ تھے، حالانکہ ہماری کوئی خان صاحب سے نہ تو کوئی ذاتی دشمنی تھی نہ ہے، ہمیں اعتراض اور اختلاف کیا ہے؟ اعتراض اور اختلاف یہ ہے کہ ملک سب سے پہلے ہوتا ہے، قوم سب سے پہلے ہوتی ہے، اور اپنی ماں کو رسوا کر کے کبھی کسی اولاد نے فلاح نہیں پائی۔ تو خان صاحب نے لوگوں کو بتایا کہ جو مٹی ہے وطن کی، جو کوئی ماں ہے اس کو رسوا کرو، اس کو برا بھلا کہو۔ کون سا ایسا انٹرنیشنل فورم ہے جہاں خان صاحب نے جا کر پاکستان کے خلاف بات نہیں کی کہ سب چور ہیں، سب ڈاکو ہیں؟ کیا پاکستان میں سب لوگ چور ہیں؟ کیا پاکستان میں سب لوگ ڈاکو ہیں؟ کیا پاکستان میں سب لوگ بے ایمان ہیں؟ ایسا نہیں ہے، پاکستان میں نیک لوگوں کی بہت اکثریت موجود ہے، پاکستان میں پاکستان کا بھلا چاہنے والے، پاکستان سے پیار کرنے والوں کی واضح اکثریت موجود ہے، پاکستان کے لیے کچھ کر دکھانے کی جستجو موجود ہے۔ لیکن جب ایک لیڈر ڈرامے باز ہو، جب ایک لیڈر کے دو چہرے ہوں، اس کا انٹرنل چہرہ کچھ اور ہو، ایکسٹرنل چہرہ کچھ اور ہو، لوگوں کے بچوں کو کہے کہ کٹ جاؤ، لڑ جاؤ، مر جاؤ، اور اپنے بچوں کو کہے کہ باہر ہی بیٹھے رہو سکون سے، اور لوگوں کو اسلامائزیشن کے سبق دیتا رہے، اور اپنے بچے یہودیوں کے گھر میں یہودی کے طور پہ پلتے رہے، لوگوں کو جائز ناجائز حرام حلال کی تمیز سکھاتا رہے، اور اپنے گھر میں خدا نخواستہ میں کیا کہوں، مجھے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے کہ ناجائز بچے پیدا کر کے اپنے گھر میں رکھیں اور شرمندگی بھی نہ ہو۔ ڈٹھائی کا عالم یہ ہے کہ آپ غلط کریں، 5 بچوں کی ماں سے اس کا گھر برباد کر کے شادی کریں اور اس کے بعد بھی آپ کو شرمندگی نہ ہو، آپ اسلامائزیشن کی بات کریں اور عدت پوری کیے بغیر آپ نکاح کر لیں اور آپ کو شرمندگی نہ ہو، آپ اسلامائزیشن کی بات کریں اور لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کے گھروں کو خراب کریں اور آپ کو شرمندگی نہ ہو، آپ اسلامائزیشن کی بات کریں، آپ کی جو پارٹی کی ورکرز ہیں ان بچیوں بیٹیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوں آپ کو اس پہ شرمندگی نہ ہو، آپ اسلامائزیشن کی بات کریں، اور آپ کے کرتوت سارے جو ہیں وہ منافقانہ ہو اور دغا بازانہ ہو اور آپ کو شرمندگی نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ڈٹھائی اور اس سے زیادہ گھٹیا پن کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ چہرے جو ہیں یہ سب بے نقاب ہوں گے۔ میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں، جن لوگوں کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان صاحب کو کوئی آپشن نہیں دیا گیا۔ جو لوگ یہ سٹوریاں پھیلاتے ہیں کہ ان کو فلاں آفر کی گئی، انہوں نے انکار کر دیا، وہ تو منتیں کرتے ہیں، وہ تو کیمرے کے آگے جو لوگوں کو ترلے کرتے ہیں کہ مجھ سے مل لو، مجھ سے کوئی شخص مل لے، وہ تو ہر کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میرے سے فلاں ادارہ مل لے۔ وہ کسی پولیٹیشین سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، وہ ادارے سے کس لیے ملنا چاہتے ہیں کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ہم سے زیادہ کوئی اچھا آپشن نہیں ہے، ہم پہ دوبارہ ہاتھ رکھیں۔ تو بھائی جو ہاتھ آپ نے پاکستان کے شہیدوں اور غازیوں کے ساتھ کیا، جو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا، آپ کے حمایت میں انڈین چینلز کیوں بولتے ہیں؟
آپ کی حمایت میں وہ اسرائیل کیوں بولتا ہے کہ جو فلسطینیوں کو لہو لہو کر رہا ہے؟ وہ یہودی آپ کی حمایت میں کیوں بولتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے سر کاٹتے جا رہے ہیں؟ آپ کی حمایت میں وہ تمام لوگ غاصب بولتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو، مسلم امہ کو اور پاکستان کا دشمن ہے، آپ کی حمایت میں وہ تمام کیوں؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ کیونکہ ان کے ایسٹ ہے نا، آپ نے انڈیا کی سہولت کاری کی، آپ نے وہ کام جو انڈیا سالوں نہ کر سکا، صدیوں نہ کر سکا، آپ نے وہ کر کے دکھایا۔ آپ نے ہمارے شہداء، ہمارے غازیوں کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی ذات کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ آپ کا وہ داؤ الٹا چلا اور آپ پر ہی پڑا، اور آج آپ اپنے ان جرموں کی پاداش میں نہ صرف خود بھگت رہے ہیں، بلکہ لوگوں کے معصوم بچوں کو آپ نے جو ایندھن بنایا ان کو بھی ساتھ بھگتنے پہ آپ نے مجبور کیا، اور آپ کو کوئی آپشن نہیں مل رہا۔ آپ آج بھی، یعنی پاکستان آج دہشت گردی کے خلاف دوبارہ سے جنگ لڑ رہا ہے، تو کس کی وجہ سے لڑ رہا ہے؟ ہماری پاک فوج نے آپریشن ضرب عضب کے تحت تو پاکستان کو کلین کر دیا تھا دہشت گردوں سے، تمام دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ آپ واپس لے کر آئے، آپ کا یہ سہولت کار واپس لے کر آیا کہ جو وہاں کابل میں بیٹھ کے چائے کا کپ پی رہا تھا، اور وہ چائے کا کپ پاکستان کو کتنا مہنگا پڑا یہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کہ جن کے بچے جانے دے رہے ہیں، چاہے وہ شمالی وزیرستان میں جانے دے رہے ہیں، چاہے وانا میں جانے دے رہے ہیں، چاہے بلوچستان میں جانے دے رہے ہیں۔ ان شہداء کی بیٹیوں سے، ان شہداء کی ماؤں سے، ان شہداء کی بیوہ سے کوئی پوچھے کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، اور آپ نے ان تمام شہداء کی قربانیوں کے ساتھ جو سلوک کیا 9 مئی کو، آپ اسی سلوک کے مستحق ہیں، اور آپ کے تمام جو ہینڈلرز تھے وہ بھی اسی سلوک کے مستحق ہیں، اور ہم انتظار میں ہیں کہ آپ اور آپ کے ہینڈلرز سب کو اس جرم میں اکاؤنٹیبل کیا جائے۔ آپ کا سب سے بڑا جرم پاکستان میں نفرت کا بیج بونا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ بھی بتائیں کہ منیب فاروق صاحب، آج مطلب میں نے ان کو سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ کافی لوگ یہ بات، آپ کے جو حکومتی وزراء ہیں وہ یہ اشارہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شاید اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے، تو اس پہ آج منیب صاحب کو بھی کہہ رہے تھے کہ یہ باتیں کافی زیادہ زور و شور سے سنائی دے رہی ہیں، کیونکہ اب اڈیالہ مطلب پنجاب میں رہنا اور کے پی میں رہنے کا کوئی حال نہیں رہا، تو شاید ان کو سندھ یا بلوچستان میں کہیں منتقل کیا جائے۔ آپ کے پاس کیا؟ دیکھیں میری بات یہ نہیں ہے کہ کسی کو کہاں منتقل کیا جائے، مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا سا چند سال پیچھے جائیں تو کیا مجھے اس بات کا جواب ملے گا کہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، حنیف عباسی، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، حافظ میاں نعمان، سینٹر کامران مائیکل، یہ شاہد حقان عباسی، مفتاح اسماعیل، اور ان جیسوں کی لمبی لسٹ، ایون میں بھی کچھ دن زیر اعتاب رہا، تو ہمیں آپ نے کون سی سہولت دی تھی؟ ہمیں آپ کو یاد ہوگا آپ تو لائرز سے نہیں ملنے دیتے تھے، دو مہینے بعد لائرز کی میٹنگ ہوا کرتی تھی، اور یہ کس نے کیا تھا؟ یہ سب کچھ یہ آپ نے خود کیا تھا بھائی، آپ یاد کریں، تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں، آپ ہی نے یہ اصول اور قانون بنائے تھے، تو اب انہی اصول و قانونوں کے تحت آپ بھی بھگتے، اب آپ کو لیکن ان کے ساتھ ویسا تو کچھ نہیں ہو رہا نا جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا، آپ دیسی چکن کھاتے ہیں، فرائیڈ فش، میں نے ازما بخاری صاحبہ کو بیرکیں ملی ہوئی ہیں، آپ کی ایکسرسائز مشینیں ماشاءاللہ سے اندر موجود ہیں، آپ جو ہے وہ چیا سیڈ کھاتے ہیں، کیا پاکستان جس کا جو عام آدمی کی آپ باتیں کرتے تھکتے نہیں ہیں، آپ روز ہمیں نصیحتیں دیتے تھے پاکستان کے عام آدمی کی، پاکستان کا عام آدمی چیا سیڈ کھاتا ہے؟ پتہ بھی نہیں تھا، آپ چیا سیڈ کھاتے ہیں، خواجہ آصف کے بیان کے بعد پتہ چلا، دیسی مرغیوں کی یخنیاں پیتے ہیں، تو بھائی جو جیل آپ کاٹ رہے ہیں، فرائیڈ فش بھی ایڈ کر لیں۔ ازما بخاری صاحبہ نے کہا ان کو باہر سے فرائیڈ فش لانے کی بھی اجازت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایز یو سو نہیں، ویسے آپ لوگ مطلب پلان کر رہی ہے نون لیگ حکومت کے اس پلان میں یہ ہے؟ بات کسی چیز کے پلان کرنے کی نہیں ہے، آپ دیکھیں نا، جب آپ کے پی سے نکلیں گے اور آپ اپنے ریاستی ادارے اور ریاستی مشینری کو مرکز کے خلاف استعمال کرتے ہوئے کے پی میں اور اسلام آباد میں بہت مختصر سا فاصلہ ہے، آپ روز ایک تماشا لگائیں گے، آپ سمجھیں گے کہ آپ کسی طریقے سے وہاں جیل توڑ سکتے ہیں، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ اور جس واٹر کینن کا دیکھیں، جس واٹر کینن کا رات سے بہت شور مچا ہوا تھا پرسوں سے، مجھے یہ بتائیں کیا یہ واٹر کینن پہلی دفعہ استعمال ہوا؟ آپ کی بہن کے اوپر استعمال ہوا تو یہ جرم ہو گیا۔ میں اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ یہ غلط ہے، میں آج بھی کہوں گا کہ ہمیں جو ہے وہ تحمل اور برداشت سے چلنا ہے، لیکن آپ مجبور کر رہے ہیں ریاست کو ان سب کے اوپر، آپ تماشے لگا رہے ہیں۔ ہم نے واٹر کینن نہیں بھگتا، ہمارے کارکن، ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہماری پارٹی کی، وہ کیا کسی کی بہنیں بیٹیاں نہیں تھیں؟ آپ نے ان کے اوپر درادر واٹر کینن استعمال کیے، آپ نے ان کے اوپر شیلنگ کروائی، آپ نے لوگوں کو، میں جب حوالات میں تھا تو فائزہ میں آپ کو بتاؤں
7 دن میں حوالات میں رہا, 7 دن کے اندر 4 گھنٹے سویا تھا میں. مجھے بیٹھنے کے لیے, میری کمر میں تکلیف تھی, مجھے بیٹھنے کے لیے چیئر تک نہیں دی گئی تھی. میری جو زمین ہے وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی ایک چادر کے علاوہ. چلے مجھے چھوڑ دیں, رانا ثناء اللہ جو کہ اتنا بڑا نام تھے, ماشاءاللہ اتنے سینئر پولیٹیشین تھے, آپ کسی سے پوچھیں تو صحیح کہ رانا ثناء اللہ کو جیل میں جب وہ گئے تھے تو کیا سہولیات تھیں. سہولیات یہ تھی کہ ننگے فرش پہ ان کو کئی عرصہ رہنا پڑا تھا. سہولیات یہ تھی کہ قید تنہائی میں ان کو رکھا گیا تھا. سہولیات یہ تھیں کہ کھانا تک ان کو جو ہے وہ پتہ نہیں ملتا تھا, کہاں سے ملتا تھا, کیا ہوتا تھا. کسی شخص کو ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. میں نے اپنی قائد, اپنی بہن مریم نواز شریف صاحبہ کو اپنی آنکھوں سے جیل ڈالہ میں دیکھا ہے. وہ تو اپنے سیل کی صفائی بھی کیا کرتی تھی, وہ تو باتھ روم تک بھی صاف کیا کرتی تھی, اور بڑے تحمل سے, بڑی عاجزی سے انہوں نے جیل کی صحبتیں برداشت کی. میں آپ کو بتاؤں, جب میں پہلی دفعہ مریم نواز صاحبہ سے ملنے ڈالا گیا, کیونکہ ان دنوں خان صاحب نے معذرت سے یہ قانون نہیں بنائے تھے نا, بعد میں انہوں نے یہ قانون بنائے جس کا آج خود شکار ہوئے ہیں کہ جناب فیملی کے علاوہ کوئی ملاقات نہیں کرے گا. ان دنوں سٹارٹ میں ملاقات کی اجازت تھی. تو جب ہم ملے میاں نواز شریف صاحب سے اور مریم صاحبہ سے, جب میں نے مریم صاحبہ کو, کیونکہ میں نے ساری زندگی ان کو بہت اچھے حال میں دیکھا تھا, جب میں نے مریم صاحبہ کو جیل کے اندر دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ وہ میری بہن تھیں, بڑا پیار کرتی تھیں, آج بھی کرتی ہیں. تو انہوں نے میری گال تھپتھپائی اور مجھے کہا تم مجھے حوصلہ دینے آئے ہو یا میرا حوصلہ توڑنے آئے ہو. تو اس نے کیا اس بچی کی, اس بیٹی کی بد دعا کہیں نہیں لگی ہوگی کہ جس کی ماں مر گئی اور آج آپ لوگوں نے اس کو اتنی اجازت نہیں دی, جس کا والد ہسپتال میں تھا. آج بھی وہ فوٹیج موجود ہے. آج آپ کو اپنی بہنیں یاد آ گئی ہیں جو کہ انڈین چینل سے بات کرتے ہیں. مریم نواز نے کسی انڈین چینل کو انٹرویو نہیں دیا تھا. نواز شریف نے کبھی نہیں کہا تھا کہ اگر پاکستان تباہ برباد ہو جائے خدا نہ خواستہ اگر ہم نہیں ہیں تو. پاکستان ہمارے ورکر نے کبھی انڈیا کا جھنڈا نہیں پکڑا. مسلم لیگ نون کے, پیپلز پارٹی کے, دیگر جماعتوں کے کسی ورکر نے کبھی انڈیا کا جھنڈا نہیں پکڑا. آپ کون سی اپنا محب الوطنی کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو تو کبھی ہوا ہے کچھ نہیں, تو آپ لوگ انڈیا کے جھنڈے پکڑ کے میدان میں آ گئے. آپ لوگوں کے کالا چہرہ بے نقاب ہوا. حملہ کر دے کے پی حکومت تو اڈیالہ سے عمران خان صاحب کو رہا کروایا جا سکتا ہے. اور آپ افغانستان کو جو ہے وہ معذرت سے آپ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. آپ لسانی بنیادوں پر پاکستان کو کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں. آپ پاکستان کی کمر میں خنجر گھونپنے کی باتیں کرتے ہیں. آپ سے کارکردگی پوچھیں تو آپ آگے سے جو ہے ڈرامے اور تماشے کرتے ہیں. آج آپ نے اتنے بڑے صوبے کو جو ہے وہ مقروض بنا کے رکھ دیا ہے. وہاں کے لوگوں کو کسی قسم کی کوئی سہولیات نہیں ہے. وہاں نان کسٹم گاڑیاں ایسے پھرتی ہیں. وہاں نو گو ایریا پریکٹیکلی بن کے رہ گیا. آپ پنجاب سے کیا مقابلہ کریں گے کارکردگی کا؟ پنجاب میں آج CCD کے اعلیٰ ترین اقدامات کی وجہ سے, مریم نواز صاحبہ کی جرت کی وجہ سے, میں سمجھتا ہوں کہ بہن بیٹی سیف محسوس کرتی ہے. پنجاب کا کرائم ریٹ پوری طرح سے نیچے آیا ہے. آج پنجاب میں دور, کل میں بھاول نگر تھا, گرین بسز کا انوگریشن ہوا. قسم کھا کے کہتا ہوں شہریوں کی آنکھوں میں خوشیاں تھیں. وہ جنوبی پنجاب کے دور افتادہ کے لوگ کہ جن کو چنگچی کے علاوہ کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ملتا تھا, آج ایک باعث ٹرانسپورٹ ان کو اویلیبل ہے. کلینک آن ویلز کی صورت میں ان کا علاج ہو رہا ہے. اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کے تحت 1.5 لاکھ لوگوں کے گھر بن رہے ہیں. آپ نے تو تماشا لگایا تھا, آپ نے تو لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ گھر دیں گے. پتہ نہیں وہ آپ نے کس کو دیے ہیں, کہاں گئے. ملین ٹری سونامی آپ نے تماشا لگایا تھا. آج الحمدللہ دوبارہ پروگرس جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور اگر ہم کمپیریزن کی بات کریں, there is no comparison مریم نواز کی کارکردگی کا کسی صوبے سے اللہ کے فضل سے, اور خاص کر آپ کے صوبے سے دور دور تک کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آج نیب کی بات کریں, بڑا ان کو آج کل وہ شوق چڑھا ہوا ہے کہ وہ IMF نے جناب کوئی کرپشن کی بات کر دی ہے. نیب آج جو نیب نے ریکوری کی ہے اس کے فگر دیکھیں, اور آپ نے نیب کو کس کام پہ لگایا ہوا تھا. ہم نے تو آپ کے پیچھے نہیں لگایا, ہم نے تو آپ کے لوگوں کے پیچھے نہیں لگایا. ہاں نیب اپنے انڈیپینڈنٹ طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے. ہم نے کسی بزنس مین کو ہراس کرنے کا ٹھیکہ نیب کو نہیں دیا. آپ کے دور میں جعلی کال اپ نوٹس لوگوں کو دیے جاتے تھے, ان سے پیسے بٹورے جاتے تھے. آپ کے دور میں لوگوں کو پولیٹیکلی ہراس کیا جاتا تھا. آپ کے دور, مجھے خود DG نیب نے یہ کہا, میں بالکل آن آتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, مجھے خود DG نیب نے یہ کہا کہ مجھے 7 دفعہ کہا گیا کہ آپ کی انکوائری کریں. جب آپ کا نکلتا کچھ نہیں تھا تو میں کیا کر سکتا ہوں, زبردستی تو نہیں کوئی معاملہ کرنا. آپ پیچھے پڑتے تھے لوگوں کے, آپ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے تھے, آپ لوگوں پر ظلم کرتے تھے, آپ جابر سلطان بنے ہوئے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہ ات خدا دا ویر, بینگ اے پولیٹیکل ورکر. آج جب کسی پولیٹیکل ورکر پر ڈنڈا پڑتا ہے میرا دل دکھتا ہے. آج جب کسی پولیٹیکل ورکر کو گرفتاری فیس کرنی پڑتی ہے میرا دل دکھتا ہے. لیکن کیا کریں, یہ آپ کلچر لے کر آئے, یہ مصیبت اپنے ورکروں پر آپ لے کر آئے.
یہ آپ ذمہ دار ہیں جو 9 مئی کے اندر لوگوں کو بچوں کو سزائیں ہو گئی ہیں، یہ آپ نے ان کو جو ہے وہ اس ایندھن میں جھونکا ہے. اپنے بچے تو آپ نے باہر بٹھا دیے. قاسم و سلمان کو کیوں لے کر نہیں آیا آپ 9 مئی کے معاملے میں؟ لے کر آتے ان کو بھیجتے کور کمانڈر ہاؤس جناح اس کو لگانے کے لیے آگ. آپ نے اس بوڑھی خاتون کو بھی نہیں بخشا، بیچاری یاسمین راشد کو. آپ کی وجہ سے وہ آج وہ خاتون جو ہے اس عمر میں جیل کے دھکے کھا رہی ہے. آپ کا ابا بھی قبر سے نکل کے آئے تو سپاہ سالار کو مجبور نہیں کر سکتا. یہ وہ سپاہ سالار ہے، یہ آپ کے ہاتھوں نہیں کھیلے گا انشاءاللہ. یہ کرسٹل کلیئر ہے. یہ وہی ہے جس نے آپ کی کالی کرتوتیں اور آپ کی بیوی کی کالی کرتوتیں بتائی تھی آپ کو، جس کی پاداش میں آپ نے ان کا ٹرانسفر کروایا تھا. آج جنرل باجوہ حکمران نہیں ہے، آج جنرل فیض حمید کا دور نہیں ہے، آج ٹرانسپیرنٹ دور ہے، آج ایک صحیح مجاہد کا دور ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنی تمام کالی کرتوتوں کا حساب دینا ہے، نہ صرف اپنی کالی کرتوتوں کا، جو ظلم آپ نے لوگوں کے بچوں کے ساتھ کیا ہے. تو خدا کے لیے آپ کا گولڈن دور جس نے پاکستان کا بیڑا گرک کیا وہ اینڈ ہو چکا ہے. پاکستان صرف اب محبت سے چلے گا، خدمت سے چلے گا اور رواداری سے چلے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر اور پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب اور ہم سب کی آپس میں جو ٹیم ورک ہے، اس کے نتیجے میں یہ ملک آگے جائے گا، بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا. اور جنرل فیض حمید صاحب کی گو کہ میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جو خوشیاں منائے، جو مٹھائیاں بانٹے، لیکن کیا کریں، آپ نے خود اپنے اوپر یہ کلاڑی ماری ہے. آپ نے اس بیچارے جرنیل کا بھی بھیڑا گرک کر دیا. آپ کے ساتھ جو لگتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، جو آپ کے ساتھ ملتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. آپ اس کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں، چاہے کوئی عمران دار جج ہو، چاہے کوئی عمران دار جرنیل ہو، سب کا آپ بیڑا گرک کر دیتے ہیں. اتنے آپ منوس ہیں. تو آپ کی منوسیت اس دور سے، اس ملک سے جانے والی ہے انشاءاللہ. آپ کو اپنے تمام عمال ناموں کا حساب دینا ہے. اب آپ پنجرے میں اس لیے پھڑکتے ہیں کہ آپ کو ڈیل آفر نہیں ہو رہی. انشاءاللہ. اچھا ویسے ڈیل تو چاہیے. خواجہ صاحب، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی سیاسی بیانیہ نہیں تھا، اس وجہ سے ڈی جی صاحب کو آ کے پریس کانفرنس کرنا پڑی. لیکن آپ ماشاءاللہ جتنا اچھا بولتے ہیں نا، تو میرا خیال ہے آپ ہیلتھ سے نکل جائیں، آپ کو ہم وفاق میں بھیج دیتے ہیں، آپ اچھے سے بیانیہ بنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنریبل عطاء اللہ طارر صاحب نے جس طرح سے وفاق میں بینگ منسٹر انفارمیشن پاکستان کی جنگ لڑی ہے، جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ پاکستان کی آپریشن بنان محسوس کے دوران جنگ لڑی ہے، میں ذاتی طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں مریم اورنگزیب صاحبہ جب فیڈرل انفارمیشن منسٹر تھی وہ بھی بہت کمال بات کرتی تھی. میں وفاق کی بات کروں، صوبے کی تو اس وقت بات نہیں کر رہا. تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو کیوں آنا پڑا، یہ اگر لوگوں کو شاید اس کی سمجھ نہیں ہے تو سمجھ لیں. آپ کے جو بیرون ملک بیٹھے ہینڈلرز ہیں، جو آپ کے کرائے کے کتے آپ نے رکھے ہوئے نا بھونکنے والے، جو اپنا ماضی نہیں دیکھتے، یا سائیکلوں پہ پھرا کرتے تھے اور آج ڈالے لے کے پھرتے ہیں، جن کے پاس ٹگے کا کچھ نہیں ہوتا تھا اور آج وہ ماشاءاللہ سے ڈالرز اور پاؤنڈز کما رہے ہیں. ان کو عادت پڑ گئی ہے آپ کے نام پہ مال کمانے کی، تو ان کے پیٹوں میں جو مروڑ اٹھتا ہے وہی آپ کو مروا رہے ہیں. اگر وہ جھوٹی افواہیں نہ پھیلاتے، اگر وہ اس طرح کی حضرہ سرائی نہ کرتے، اگر وہ آپ کی نفرت کی خلیج کو اتنا نہ بڑھاتے، تو کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر آپ سے آ کے سیاست پہ بات نہ کرتے. ہماری فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے، ہماری فوج ہمیشہ پروفیشنل گفتگو کرتی ہے. لازم ہو گیا تھا لوگوں کو یہ کلیئر کرنا کہ پاکستان کو کوئی اگر سمجھتا ہے کہ ترنے والا ہے، چاہے وہ کوئی اندرونی بیٹھا ساتھی ہے یا بیرونی بیٹھا دشمن ہے، کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ پاکستان کو چٹ کر سکے. فوج ہماری اللہ کے فضل و کرم سے اندرونی محاذ پر بھی، بیرونی محاذ پر بھی پوری طرح ڈٹ کے اس لڑائی کو لڑے گی، اور انشاءاللہ اس لڑائی کو پاکستان کی فوج جیت کر دکھائے گی. کیونکہ یہ لڑائی فوج کی لڑائی نہیں، یہ پاکستان کی لڑائی ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کی لڑائی ہے. ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں محبتوں کا دور جلدی واپس آئے. پاکستان سے جو نفرت کا بیج ان لوگوں نے بویا، وہ بیج جلدی سے اڑا دیے جائے اور پاکستان ایک خوشحالی کے راستے پہ جس طرح سے چل پڑا ہے. ان کو یہ بھی تکلیف ہے کہ 2-2.5 سال پہلے یہ کہا کرتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ ہم نے تو جو کر دیا ہے، جتنا بیڑا گرک ہم نے کر دیا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. اور ان کی وہ خواہش بھی پوری نہیں ہوئی، پاکستان ڈیفالٹ بھی نہیں کیا، پاکستان کے ریزرو بھی بڑھے ہیں. پھر انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ بھئی ہم تو بڑے مقبول ہیں اوورسیز پاکستانیوں میں، اور ہمارے علاوہ تو کوئی چکر ہی نہیں ہے. تو ان کو کہا اب سوچیں، باتیں یہ پاکستان کی کرتے ہیں کہ اپنے ملک کو کہہ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے محلے کی، یعنی آپ کے گھر میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی بندے کا، کسی خاندان کا راشن ہے وہ ادھار آتا ہو محلے کی دکان سے، تو 2-3 بھائی رہتے ہیں اور ایک بھائی لڑ پڑے اور کہ میرے گھر والوں کو راشن نہ دینا، انہیں بھوکے مرنے دو.
تو کیونکہ میری لڑائی ہو گئی وہ ہے۔ بھائی اپنے ماں کا، باپ کا، بہن بھائی کا سگا دوست ہے یا دشمن ہے؟ دشمن۔ تو آپ کیسے بہن بھائی ہیں بھائی؟ آپ اپنے اوورسیز پاکستان کو کہتے ہیں نہیں ان کو پیسے نہ بھیجو، انہوں نے آپ کو لعنت بھی نہیں بھیجی، انہوں نے اتنے پیسے بھیجے کہ آپ تو پرانے ریکارڈ بھی توڑ دیے. کیوں؟ وہ پاکستان سے کنیکٹڈ ہیں. آپ نے ان کو جھوٹ دکھا دکھا کے پاگل کیا ہوا تھا. آپ نے جھوٹ پر مبنی اور آپ کے ہینڈلرز نے جھوٹ پر مبنی ایسی فلم کھینچی ہوئی تھی کہ ان کو بیچاروں کو سچ پتہ ہی نہیں چلنے دیا. اب آہستہ آہستہ سچ بے نقاب ہو رہا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے بہت سارے رازوں سے مزید پردہ اٹھے گا. انشاءاللہ۔ آپ کا سحر بڑی تیزی سے ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے. آج جو الیکشنز ہوئے ہیں، جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں، آپ کو کافی سمجھ آ گئی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. ہری پور کی جو شکست ہے وہ آپ کو ہضم نہیں ہو رہی. بابر نواز خان آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ جینون جیتا ہے. اب آپ آئیں بائیں شائع کر کے بات کو گھما رہے ہیں اور آپ کی حکومت، ہم پنجاب کی بات نہیں کرتے، آپ کی حکومت، آپ کا سارا ایڈمنسٹریشن اور اللہ کے فضل سے واضح میجورٹی سے آپ کو شکست ہوئی ہے. یہ ایک تمانچہ ہے آپ کے منہ پہ. آپ کے پی والوں کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں، آپ ان کے وسائل کو جس طرح سے اڑا رہے ہیں اپنی عیاشی میں، جس طرح سے اپنی سیاست کے ایندھن میں جھونک رہے ہیں، کے پی والے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اب زیادہ ٹائم نہیں دیں گے. آپ کا یوم حساب بالکل ہو کر رہے گا. اور جو نیا بچہ جمہوریہ آپ لے کر آئے ہیں اس کو آپ 4 دن سے اڑا رہے ہیں. اس بچے جمہوریہ کو چاہیے کہ وہ اتنی ہی بات کرے جتنا اس کا سیاسی قد ہے. وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بننے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہاں کئی آئے اور کئی گئے. علی بن گنڈے پور صاحب اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. اور پاکستانی جس کے اندر حلال کا خون ہے، کوئی بھی پاکستانی مسلمان جس کا تخم حلال کا ہے، وہ کسی کے باپ کو بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کر سکے. وہ زبان گدی سے نکال کے کھینچ دیا کرتا ہے. اور پاکستانی اپنے ملک کے لیے مرنا بھی جانتے ہیں اور کٹنا بھی جانتے ہیں. اگر آپ نے اپنی اوقات سے زیادہ گفتگو کی تو آپ کی طبیعت ایسی سیٹ ہوگی کہ آپ بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آج تو ویسے آپ نے بڑے اچھے الفاظ میں تحریک انصاف کو یاد کیا ہے. مطلب اب وہ میں دہراتی یہ تحریک انصاف کبھی بھی نہیں تھی، یہ تحریک انتشار تھی، ہے اور یہ رہے گی. انصاف ان کی پارٹی میں بالکل صرف نام کا ہی ہے. جو ظلم انہوں نے اپنی پارٹی کے اصل ورکروں کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے وہ بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. اپنے موروثی سیاست کے خلاف باتیں کرنے والوں نے جب ٹکٹیں دینے کا وقت آتا تھا تو اپنے بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں کو ٹکٹیں دیا کرتے تھے. آج یہ بڑا انہوں نے وہ چلایا ہوا نا کہ جناب یہ دیکھیں کہ یہ تحریک انصاف ہی ہے کہ جہاں بہن، بھائی اور بیٹے جو ہیں وہ سی ایم نہیں بنتے. یہاں آپ کو تو بھائی بزدار چاہیے، تاکہ ربڑ سٹیمپ چاہیے، تاکہ نام ان کا ہو اور پیچھے سے موج کرے آپ کی بیوی، موج کریں آپ کی بہنیں جنہوں نے ساری زندگی سلائی مشین چلا چلا کے محنت کر کر کے اربوں ڈالر الحمدللہ کمائے ہیں. تو جس دن آج میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں آپ کو، آج آپ نوٹ کر لیں فائزہ کہ میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں. شوکت خانم ایک بڑا معتبر ادارہ ہے، لیکن جو آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے نام پہ جو آپ نے مال کھایا ہے، آپ نے 10 سال سے سٹے لیا ہوا اس کے آڈٹ کے خلاف. لوگوں کو باتیں کرتے ہیں 10 سال سے آپ نے سٹے لیا ہوا ہے کہ شوکت خانم کا آڈٹ نہ ہو. کیوں؟ کرتوت کھلے گی آپ کی کرتوت کھل جائے گی کہ آپ نے لوگوں کو کس طرح بیوقوف بنایا. لوگوں سے شوکت خانم کینسر ہسپتال کے نام پر چندہ اکٹھا کیا اور اس کو بغیر حساب کتاب دیے جلسوں اور سیاست کی نظر کیا، جوؤں میں اڑایا. انشاءاللہ وقت آنے والا ہے وہ بھی کٹا کھلے گا، اس کا حساب بھی آپ کو دینا پڑے گا. پھر لوگ آپ سے اپنے پیسے واپس مانگیں گے تو آپ کی طبیعت صحیح ہوگی. اچھا، اب شوکت خانم کی آپ نے بات کر لی تو آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ جو پائن ایونیو پہ نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل بن رہا ہے وہ کب سے آپریشنل ہو جائے گا؟ ان شاء اللہ تعالیٰ جنوری کے مڈ سے، اللہ کے فضل سے آج سے ٹھیک 1 ماہ کے اندر اس کی او پی ڈی جو ہے وہ فنکشنل ہو جائے گی. اور وہ 1000 بیڈ کا اسپتال ہے. اور میں آپ کو خوشخبری شیئر کروں کہ ایسا اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر کا اسپتال جو کسی کے لیے اپنے علاج کے دروازے بند نہیں کرے گا. وہ والا اسپتال نہیں ہے جو جس پہ آپ نے چندے اکٹھے کر لیے ہیں اور 100 بیڈ کے بعد آپ کہتے ہیں کوئی اندر نہ آئے. اسٹیج 3 کے پیشنٹ کو کہتے ہیں ہم نے لینا ہی نہیں. ٹھیک ہے، 10 بیڈ فری ہیں، 90 بیڈ کے آپ پیسے لیتے ہیں، لیکن ان 10 بیڈ پہ جو ساری دنیا سے آپ چندہ اکٹھا کرتے ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. ہم کسی سے اس کا چندہ نہیں مانگیں گے نواز شریف کینسر کیئر کے لیے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو چلائیں گے. اور ہم نہ صرف مریم نواز شریف صاحبہ کا حکم ہے کہ اس میں اسٹیج 3 اور 4 بھی ڈیل ہوگی، بلکہ وہ لوگ جن کو انفارچونیٹلی ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں کہ اب آپ ان کو لے جائیں، ان کا علاج ممکن نہیں ہے، تو لوگ سسکتے ہیں، تڑپتے ہیں، اپنے پیارے کو مرتا دیکھتے ہیں. ہم 250 بیڈ کا ایک یونٹ اس میں چیف منسٹر کی ہدایت پر بنا رہے ہیں کہ آخری جو آپ کے دن ہوں گے، اللہ نہ کرے کسی کے، ان کو بڑی سہولت کے ساتھ ان کے آخری دن گزارنے کے لیے وہاں
داخل کیا جائے گا. لوگوں کے رہنے کا انتظام کیا گیا ہے, لوگوں کی اور بہت ساری چیزوں کا انتظام کیا گیا ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل آپ کا منتظر ہوگا انشاءاللہ. میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ نوست کا دور چلا گیا ہے, اب انشاءاللہ تعالیٰ خوشیوں کا دور ہے, پاکستانیوں کے لیے عزت کا دور ہے, پاکستانیوں کے لیے باعث افتخار دور ہوگا. کیوں کہ ایک ایسا شخص آپ کا سپہ سالار ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہے, ایک ایسا شخص آپ کا پرائم منسٹر ہے جسے ساری زندگی خدمت کر کے گزاری ہے, ایک ایسی بیٹی پنجاب کی حکمران ہے کہ جس نے مصیبتیں برداشت کی لیکن آج وہ اپنے صوبے کو ڈیلیور کر رہی ہے. تو انشاءاللہ ٹوگیدر وی کین. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.